آج کل پاکستان اور ترکیہ کے ایک 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے کان کے خوب چرچے ہیں۔ یہ لڑاکا طیارہ کیا ہے؟ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، پاکستان اور ترکیہ کے لڑاکا طیارہ بنانے جا رہے ہیں کان کے نام سے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 5ویں نسل کا جہاز ہم خود بھی بنا رہے ہیں، اور JF-17 تھنڈر بلاک 4 جو ہے یہ 5ویں نسل کا جہاز ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترکی بھی ایک جہاز پر کام کر رہا ہے جس کو کان پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، میری سمجھ سے باہر تھا ایک چیز جب یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ وہاں کے وزیر دفاع جن کا نام شاید یسار گلر ہے یا گلر ہے، جو بھی ان کی ترکی کی زبان کے اندر لفظ ہے، کچھ اس کو یشار کے لفظ سے بولتے ہیں، کچھ یسار کے لفظ سے بولتے ہیں، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، انہوں نے شہباز شریف سے بھی ملاقات کی، اور دفاعی اسٹریٹجی کے حوالے سے دونوں ملکوں کے مابین جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کیا۔ انہوں نے وزیر داخلہ سے بھی ملاقات، محسن نقوی سے بھی، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ان کی، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں کان پہ کیوں جانا ہے، کیونکہ ہمیں تو ہمارے پاس تو موجود ہے اپنا پروجیکٹ موجود ہے JF-17 تھنڈر بلاک 4، تو اس کے بعد کان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی 5ویں نسل کا جہاز ہے، اور 5th جنریشن کے جہاز کی جو خاص بات ہوتی ہے وہ اس کا سپر اسٹیلتھ ہونا ہے، یعنی وہ کراس ریڈار جو ہے اس میں زبردست ہوتا ہے، اور ترکی بڑے لمبے عرصے سے اس پر کام کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کی وہ کامیابی اس کو نہیں ملی ہے جو پاکستان جس تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا تھا۔ اچھا، یہ ترکی کیوں چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے اس میں شامل ہو جائے، اور پاکستان کیوں چاہتا ہے کہ ترکی اس کے ساتھ جوائنٹ ہینڈ کرے کان کے حوالے سے؟ تو یہ مسئلہ میرا ترکش ڈیفنس ویب سائٹس نے حل کیا۔ جب میں ان کو اسٹڈی کرنا شروع ہوا، میں نے کہا یہاں سے تو صرف لوگ خبر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی شاید کان میں ہم پروجیکٹ جو ہے اس کے پروجیکٹ میں کام کریں گے، اصل خبر تو وہاں ہوگی۔ وہاں پتہ چلا کہ ترکی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کے علاوہ کسی دوسری ٹیکنالوجی کو بھی اسٹڈی کرے۔ صحیح۔ اچھا، دوسری ٹیکنالوجی کس کے پاس تھی؟ پاکستان کے پاس ہے، جو دنیا کی بڑی قوت چائنا کے ساتھ ٹیکنالوجی میں ہم آہنگ ہے۔ اس کے بعد پاکستانی بھی یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی جو بھی ہے اس تک رسائی، اور یہ نیٹو کی ٹیکنالوجی ہوئے گی۔ بالکل۔ یعنی ترکی میں جو جہاز بن رہا ہوگا وہ نیٹو ٹیکنالوجی کے تحت بن رہا ہوگا، تو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اس طرف کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو نہ ہو۔ اس جہاز کا انجن جو ہے وہ امریکن ہے، لیکن ابھی تک امریکہ جو ہے اس کو ایکسپورٹ ورژن پہ نہیں لے کے آنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ ترکی اگر بنائے گا تو ترکی میں رہے گا، یعنی پاکستان کے ترکی کے ساتھ علاقے کے حوالے سے وہ اس طرح سے ایزی خود کو فیل نہیں کر رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ہر ایک اسلحے کا توڑ بنانا جانتے ہیں، اور یہ جہاز اگر جو 5th جنریشن ہے یہ پاکستان کے پاس آیا تو پھر اس کے مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس تو 3 5th جنریشن کے جہاز ہوں گے، یعنی J-35 ایک ہوگا، JF-17 بلاک 4 دوسرا ہوگا، اور کان تیسرا ہوگا۔ یہ 3 جہاز مل کر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان فضائیہ کو کہاں سے کہاں لے جائے گے۔ ابھی ہمارے پاس 4.5 جنریشن کا J-10C ہے، اور 4th جنریشن کا ہمارے پاس JF-17 بلاک 3 ہے۔ تو یہ کان منصوبہ جو ہے یہ پیورلی ترکی کا تھا، لیکن اب ترکی نے ہاتھ ملا لیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان سے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس منصوبے کے اندر کوآپریٹ کرے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ منصوبہ پاکستان کے ساتھ جوائنٹ ہو گیا ہے۔ پاکستان اس سے بہت کچھ سیکھنے جا رہا ہے، اور پاکستان اس حوالے سے جو کہ ایروناٹیکل انڈسٹری ہے اس حوالے سے بہت کچھ سکھانے جا رہا ہے دنیا کو۔ اور ترکی ایک ایسا ملک ہے، میں ہمیشہ اس کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ ترک وہ لوگ ہیں جو دفاعی ٹیکنالوجی کے اندر پاکستان کے ہم پلہ ہیں، اور کسی لحاظ سے کچھ چیزوں میں پاکستان سے بہتر بھی ہیں۔ جیسے اگر آپ بحری جہاز کی ٹیکنالوجی میں جائیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ ترک جو ہیں وہ ہم سے کچھ بہتر ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے جہاز وہاں پہ تیار ہو رہے ہیں۔ ہاں، ڈرون میں ترکی کسی زمانے میں بہت اچھا تھا، لیکن اب ڈرون میں ہم شاپر 3 بنا کر ہم ترکیوں سے ذرا بہتر ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاز کی ٹیکنالوجی ہم بہت پرانا سن رہے تھے، کان پہ کام ہو رہا ہے، کان پہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ کان پہ کام ہو یہ والا کان نہیں، کان اس کا نام ہے جی اس جہاز کا،
اور اس کا مطلب جو ہے بادشاہ یا فتح کرنے والا ہے. تو جس طرح خان لفظ ہے اسی طرح یہ اسی سے اخذ کیا ہوا ترکش زبان میں یہ کان کا لفظ ہے، جس میں جو کہ ترکش ایروناٹیکل انڈسٹری کا ایک شاہکار ہے، اور اس میں پاکستان کی شمولیت جو ہے پاکستان کو مزید مضبوط کرے گی. اب آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ جی کان میں ایسی کیا خاص بات ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے بڑی چیز تو اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے. پھر اس کی آواز سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ رفتار ہے. پھر اس میں ایسا ریڈارز اس کے خود ترکی کے اپنے اثرسان کمپنی ہے اس کے تیار کردہ ریڈارز اس میں لگے ہیں. اس میں جو میزائلز لگیں گے ایئر ٹو ایئر وہ ترکی کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کو انٹیگریٹڈ کیا جائے گا جو پاکستان میں فاز میزائلز ہیں ان کے ساتھ بھی. تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے، یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. اور ترکی کے ساتھ اگر ہم نے ہاتھ ملا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ترکی کی ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ پاکستان کے پاس آ جائے گی، اور پاکستان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترکی کے ساتھ جائے گی. تو یہ سعودی عرب کے معاہدے کے بعد یہ والا دفاعی معاہدہ جو ہے یہ دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک پیغام ہے کہ ترکی سے لے کر سعودی عرب تک جو ہے وہ پاکستان ایک برج کا کردار ادا کرنے والا ہے. اور جوائنٹ ڈیفنس جو ہے معاہدہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے بعد قطر اور قطر کے بعد ترکی جو ہے اس میں شامل ہو جائے. یہ بڑی اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے. پہلے بھی ہم بہت سارے معاملات میں دفاعی نقطہ نگاہ سے انڈسٹری کے حوالے سے ہم ترکی کے ساتھ پہلے بھی کوآپریشن کرتے رہے ہیں، لیکن ایک جہاز کی تیاری اور وہ بھی 5th جنریشن کے جہاز کی تیاری، فائٹر پلین کی تیاری، میرا خیال ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. میں نے پہلے یہ لفظ بھی بولے تھے کہ انہیں بھی سیکھنے کو ملے گا، ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس طرف کی ٹیکنالوجی جو اب ہم سے چھپائی جاتی ہے کسی زمانے میں ہم سے چھپائی نہیں جاتی تھی. اور ترکی کو فائدہ یہ ہے کہ ترکی امریکن F-16 کے متبادل کے طور پر کان کو دیکھ رہا ہے، اور پاکستان بھی اپنے F-16 کے متبادل میں JF-17 تھنڈر بلاک 4 کو دیکھ رہا ہے. کل جب ہم JF-17 بلاک 4 پہ بات کر رہے تھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ F-16 ہمیں پر دیے، پنجے ہمیں JF-17 تھنڈر دے رہا ہے. تو یہی نظریہ ترکی کا بھی ہے کہ اس کا اپنا جہاز ہو جس کے لیے اس پر کوئی پابندی نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ جس کو F-16 ملتا ہے اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے مڈل ایسٹ کی طرف ایک ملک ہے اس کی طرف رخ نہیں کرنا ہے، اسرائیل کی طرف رخ نہیں کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پابندیاں جو ہیں اس سے اب اسلامی ملک باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور دونوں اگر جوائنٹ وینچر کریں گے تو اس کا فائدہ پوری امت مسلمہ کا ہوگا. آپ کے جتنے ممالک ہیں چاہے وہ انڈونیشیا ہے، چاہے ملیشیا ہے، چاہے کوئی ملک ہے، اس کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہ کان پروجیکٹ جو ہے پاکستان اس میں بالکل بھرپور تعاون کرنے والا ہے. اور اس طرح کی تصاویر جو ہیں ویب سائٹ نے ان کی ڈیفنس سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں ان کی طرف سے جاری بھی کر دیا. بہت شکریہ انور بھائی. جی بالکل، عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کان پروجیکٹ کے بارے میں بتایا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.